سورہ طٰہٰ آیت نمبر 127 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی کئی آیتوں سے اور اسپیشلی 100 آیت سے آپ نے دیکھا تھا کہ باقاعدہ ایک ٹاپک چل رہا تھا کہ جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے اگنور کرتا ہے یا وقت نہیں نکالتا، ان کا کیا انجام ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ایک بات آگے ہم نے آخری پڑھی تھی کہ فَنَسِيتَهَا، بس بھلا دیا تھا تو نے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج بھلا دیا جائے گا تجھے بھی۔ یعنی ہم بار بار اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے بھولنا، لیکن یہ کس بامحاورہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو سمجھتا نہیں ہے، اعراض کرتا ہے نصیحت لینے سے، اس کا انجام اتنا برا ہوگا کہ آج اسے بھی بھلا دیا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈال کر پھر اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی جائے گی۔ اب جب ہم 127 آیت پر آئے تو کچھ اس طرح سے بات شروع ہوئی کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، یعنی اسے کیا جزا ملی کہ اسے جہنم میں اب بھلا دیا جائے گا، اس کی کوئی داد رسی نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں من اسرف، جو اسراف کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بات ہو رہی تھی کہ الہامی کتاب کو ترجمے سے نہ پڑھنا، نصیحت نہ لینا، سمجھداری نہ اختیار کرنا، اور آگے اس کو ایک لفظ دے دیا گیا کہ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو اسراف کرتا ہے۔ تو اسراف صرف پیسوں کی فضول خرچی کو نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اسراف کرنا، پیسوں میں فضول خرچی کرنا بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، جبکہ اسراف کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کی حدوں کو ہم کراس کر دیں۔ اور لازماً جب پچھلا پورا جو بات تھی وہ چل رہی تھی کہ جو اللہ کی نصیحت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کے پاس بیلنس نہیں ہوتا، اسے اللہ کے معاملات میں ایک بیلنس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک معلومات نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کی نگاہوں سے قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو باعث بھی سمجھتا ہے، دلیل پر نہیں سمجھتا۔ اس سے سمجھ لیا، اس سے سمجھ لیا، جمعے کے خطبے سے سمجھ لیا، یعنی اس کے پاس اپنا زاویہ اور اپنی سوچ اور اپنی نگاہیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے پچھلی بھی کی، لیکن بات یہاں پر جو امپورٹنٹ تھی بتانے کی کہ ایسے جہنمیوں کو جو الہامی کتاب کو دینی کتاب مانتے ہوں، عزت بھی کرتے ہوں، لیکن زندگی میں کبھی سمجھنے کی خود کوشش نہ کرتے ہوں، انہیں اللہ تعالیٰ نے مسرف کہا ہے، اسراف کرنے والا، کیونکہ اس نے اللہ کی حدودوں کو قائم نہیں رکھ سکا اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو حق تھا ایمان لانے کا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ۔ اور کیا ہے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لانے کا حق؟ کہ سمینا و اطعنا، جو ہم سنیں گے اس کی ہم اطاعت کریں گے، ہمیں نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فتویٰ ہمیں روک سکتا ہے۔ لیکن اس نے اسراف کیا اور اس نے جو حق تھا رب کی آیتوں پر ایمان لانے کا کہ عمل کر کر دکھاتا، وہ اس نے نہیں کیا، اس لیے اسے اندھا کر کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں اور البتہ عذاب آخرہ جو ہے اشد و ابقا، وہ بہت شدید بھی ہوگا اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں اولم یہدی لہم، کہ ایک تو انسان الہامی کتاب کو مانتے ہوئے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اب ایک دوسرا اس کو اگزامپل دی جا رہی ہے کہ کیا اس بات نے بھی تمہیں
اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے مجبور نہیں کیا؟ کیا ہے دوسری بات کہ انسان کو عقل نہیں آئی کہ وہ اللہ کی کتاب کو خود اپنی نگاہوں سے سمجھے؟ وہ دوسروں پر کیسے ریلائی کرتا ہے، کیسے بھروسہ کرتا ہے کہ سامنے والا جو مجھے سمجھا رہا ہے وہ گویا ٹو دا پوائنٹ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ افلم یہدی لہم، کیا اس بات نے بھی لوگوں کو ہدایت نہیں دی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنی برباد کی، تباہ کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے پھرتے بھی ہیں ان کے اجڑے ہوئے گھروں پر، پھر بھی انہیں ہدایت نہیں آتی۔ یعنی جب ہم کسی کی ڈیتھ میں، میت میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں مر گیا، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ بہت زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت ہی کار تیز چلائی جا رہی تھی۔ تو یہ بات ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے، اور خاص کر کے اگر آج کے دور میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ ایکسیڈنٹ اس وقت ہوا کہ یہ موبائل پر میسج دے رہا تھا یا یہ موبائل پر کسی سے باتیں کر رہا تھا، یہ بات ہمیں ایک ہدایت دیتی ہے، ایک سمجھ دیتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو واقعی ہم سب کتنے غلط ہیں، اور ہمیں کتنا سنبھل کر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اٹھ کر کوئی ٹیبلٹ دے دی، اس کا کوئی ری ایکشن ہوا اور اس کے بعد مریض مر گیا، ہم کہتے ہیں دیکھو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اٹھ کر الٹی سیدھی دوائیاں مت کھا لیا کرو، مت دے دیا کرو، دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے کیا تمہیں ان باتوں نے بھی ہدایت نہیں دیا جن کے تم اجڑے ہوئے گھروں پہ چل پھر بھی رہے ہو، کہ یہ اللہ کے قانون کو توڑتے تھے، اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ اور یہ بات کئی جگہ اللہ تعالی ڈیٹیل میں قرآن میں بتاتے ہیں کہ پوری پوری بستیوں کو اللہ نے اجاڑ دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا اس بات نے بھی تمہیں ہدایت پر مجبور نہیں کیا کہ میں کسی اور کی نگاہوں سے اللہ کی کتاب کو کیوں سمجھوں، میں خود کیوں نہ اس قرآن کو سمجھوں اور اپنے اللہ سے اپنے تعلقات کو اور مضبوط کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی تباہی نے بھی تمہیں کچھ بھی سوچنے پر مجبور نہیں کیا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک جبکہ ان باتوں میں تو البتہ بڑی نشانیاں تھیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے تو بڑی نشانیاں تھیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ یہ بات پہلے ہی طے نہ ہو گئی ہوتی۔ کون سی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اختیارات بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو فوراً گناہوں پہ پکڑا بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے سبقت لے جانے والی بات، کلمتن سبقت، یعنی اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ولولا کلمتن سبقت، اگر نہ یہ کلمہ اللہ کا یعنی اللہ کی بات، اگر پہلے سے یہ طے اللہ نہ کر دیتے کہ میں انسانوں کو ایک اختیارات دوں گا، ان کے پاس اپنی ول ہوگی اور میں انہیں ڈھیل بھی دیتا رہوں گا، فوراً غلطی پر پکڑوں گا نہیں، یہ دونوں اللہ کی رحمتیں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ میں نے پہلے سے معاملہ طے نہ کیا ہوتا، یہ تیرے رب نے اگر یہ بات پہلے سے طے نہ کی ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، البتہ ہو جاتا فیصلہ، لازم ان پر فیصلہ کر دیا جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر کو تحریر کر دیا گیا ہے کہ انسان کو ان کی زندگی میں کتنا وقت دیا جائے گا اور اس کے پاس کتنی اتھارٹی ہے۔ اگر یہ طے نہ ہوتا تو البتہ عذاب بھی آ جاتا، لیکن یہ ایک وقت مقرر تک پوسٹ پون کیا گیا ہے، ڈیلے کر کیا جاتا ہے، جس سے بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ نہیں رہے یا وہ کوئی غلط کام کر نہیں رہا، وہ اس بات کو غنیمت نہیں سمجھتا کہ یہ اس کے ڈھیل کے دن
چل رہے ہیں اور میں بہت جلد اپنے رب کو سمجھ لوں اور اس ڈھیل کے ہی دنوں میں اپنی معافی تلافی کرا لوں. اور پھر اس کے ساتھ ہی کہ لوگ تو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ نے ایک مقرر معین وقت مقرر کیا ہے، دنیا میں بھی تمہاری پکڑ کا اور آخرت تو ہے ہی وقت مقرر پر. تو آگے کچھ یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے، وَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَاصْبِرْ، بس آپ صبر سے کام لیجئے، آپ اپنے موقف پر جمے رہیے گا، عَلَى مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر جو وہ آپ کے لیے کہتے ہیں. یعنی ایسی کیا باتیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے ہٹ جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق پر جمے رہیے گا، پرواہ مت کیجیے گا جو وہ کہہ رہے ہیں. یعنی کس قدر کڑوی زبان لیتے ہوں گے، کس قدر فتوے ان کے لیے نکلتے ہوں گے، کس طرح سے انہیں تواتر اجماع ہماری طرح سمجھایا جاتا ہوگا، کس طرح سے انہیں اس کتاب پر چلنے سے روکا جاتا ہوگا. سوچئے، آپ خود سوچئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہوگا، کس قدر پچھلے نبیوں پر جھوٹی باتیں بتا کر ان کو ان کے قرآن کے وحی کے موقف سے ہٹایا جاتا ہے. کیونکہ آج ہم یہی حرکتیں دیکھتے ہیں کہ کسی کو حق سے ہٹانے کے لیے اجماع تواتر کے بڑے بڑے لیکچرز دیے جاتے ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں اس پر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے اور کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا ہے. ہر جماعت اپنے فرقے کو اپنی بات کو لے کر کہتی ہے کہ ہماری بات تو کبھی کسی نے ڈینائی نہیں کی ہے. جو آج کل کے پولیٹیشنز کرتے ہیں یہی بتاتے ہیں کہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. ہر اپوزٹ پارٹی، ہر پولیٹیشن کہتا ہے پوری قوم میرے ساتھ ہے، پوری قوم میرے ساتھ ہے. بالکل اسی طرح حق سے روکنے والوں نے ہمیشہ یہ اجماع تواتر کی ٹرمنالوجی یوز کی اور کہا ہر دور میں یہی چلا آیا، اور اس سے ایک حق کو انہوں نے ہلانے کی کوشش کی. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں آپ جمے رہیے گا، ان کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے گا جو یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں یا جو یہ آپ کے لیے الزامات لگا رہے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور انہیں کیا ویپن دیا گیا جمے رہنے کے لیے، کیا چیز بہت ضروری اور بہت ہی پروڈکٹیو ہے، بتایا یہ جا رہا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ تسبیح بیان کرتے ہی رہیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. ایک تو ہم اس کو نماز پر ذکر پر لے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو اپنے کام کو آپ گو آن رہیے، آپ اپنے کام کو کرتے چلے جائیے، آپ ان کی باتوں میں آ کر اپنے کام کو مت روکیے گا. آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، شمس کے طلوع ہونے سے قبل بھی اور اسی شمس کے غروب ہونے سے قبل بھی. اگر آپ اس آیت کو لیں تو وہ جو وقت جو ہمارے ہاں علماؤں نے زوال کا کہا ہے کہ زوال کے وقت عبادت نہیں کرو، زوال کے وقت نمازیں مت پڑھو. اللہ تعالیٰ اگر ایک سینس سے آپ دیکھیں جو کہا جاتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد حاصل کرو صبر سے بھی اور صلاۃ سے بھی، تو اسی آیت میں وہ دونوں چیزیں مینشن ہو جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ یہی بات بتائی جا رہی ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ صبر حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور وہ جو بتایا جا رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها پوری سیٹ ہو جاتی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پر. اور اگر آپ اس کو کچھ اس انداز سے بامحاورہ انداز سے بھی لے لیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمے رہیے اپنے موقف پر، کسی سے ڈرنے کی اور کسی کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ اپنے کام پر لگے رہیے صبح سے شام تک.
اگر بامحاورہ بھی اس کو لے جائیں تب بھی بات یہی نکلتی ہے کہ آپ اپنے کام پر جاری رہیے صبح سے لے کر شام تک، یعنی آل دا ٹائم۔ اور پھر آگے بھی بتایا جا رہا ہے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، واو عاطفہ جائے گا اور آپ تسبیح اور تعریف کرتے ہی رہیے راتوں کی گھڑیوں میں بھی۔ تو وہی جو ہم ایک عبادت لے کر چل رہے ہیں اس آیت میں، اور ایک ہم کام پر ڈٹے رہنے کو لے کے چل رہے ہیں، دونوں سیٹ جا رہی ہے۔ رات کی گھڑیوں میں بھی آپ نے اپنے موقف پر جاری رہنا ہے، ایک رات کی گھڑیوں میں بھی فسبح بحمد ربک، وہی عبادت کی طرف جا رہا ہے، وہی تہجد کی طرف جا رہا ہے، وہی عشاء بھی آ رہی ہے۔ اور اگر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تو شمس کے طلوع ہونے سے قبل فجر جا رہی ہے، اور شمس کے غروب ہونے سے قبل وہ مغرب بھی جا رہی ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات کی عشاء کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، پس تسبیح بیان کیجئے دن کی دونوں اطراف پر۔ تو اب ظہر بھی جا رہی ہے اور عصر بھی جا رہی ہے، دن کے دونوں کناروں پر آپ اللہ کی تسبیح و تعریف کرتے ہی چلے جائیں۔ اور بامحاورہ یہ بات جائے گا صبح سے رات تک 24 آورز آپ نے اللہ کے کام میں لگا رہنا ہے اور جمے رہنا ہے، اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے بغیر دلیل کے۔ جب تک کہ وہ تصدیق نہ کر لیں کسی بات کو، پچھلے صحیفوں سے تصدیق کرتے ہوئے آپ کو نہ بتائیں، آپ کو ان کی باتیں نہیں لینی ہے، آپ کو اپنے حق کے موقف پر جمے رہنا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو 5 نمازیں بھی آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں، فجر بھی اور مغرب بھی، عشاء بھی، ظہر بھی اور عصر بھی۔ لعلک ترضی، آپ جب جمے رہیں گے تو بہت امید رکھی جا سکتی ہے، لعلک امید رکھی جا سکتی ہے آپ کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن خاص یہاں پر جو لکھا ہے کہ بہت امید رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کو بہت ہی خوشیاں مل جائیں گی۔ دیکھیں، ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن اگر یہاں پر آپ غور سے پڑھیں لعلک ترضی، آپ اپنے موقف پر جمے رہنے کے لیے اپنی عبادت کا بھی سہارا لیں اور اپنے کام پر بھی ڈٹے رہیں۔ بہت امید ہے شاید کہ آپ کو خوشی حاصل ہو جائے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک نبی کی خوشی کیا خوشی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہوئے اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کر لے۔ اس سے بڑی کون سی خوشی ہے نبی کے لیے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جمے رہیے گا تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو خوشی نصیب ہوگی۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور پھر باقاعدہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ مت آنکھ اٹھا کر دیکھیں، آپ مت اپنی آنکھوں کو پھیلائیں، طرف جو فائدہ دیا ہم نے اس چیزوں کے ساتھ انہیں جوڑوں میں، انہیں کئی قسم سے ہم نے انہیں زہرۃ الحیات الدنیا دیا، اس دنیا کی اس دنیا کی زندگی کی جو ہم نے سجاوٹ دی ہے، یہ دیکھ کر آپ امپریس مت ہوں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ گاروں کو دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے دنیا کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ حق پر ڈٹے رہیں، اور اگر کسی کو اللہ نے بہت دنیا دی ہوئی ہے تو آپ اس سے امپریس مت ہوں۔ یہ تو ہم نے انہیں دنیا گناہ گاروں کو کچھ اس طرح سے بھی دی ہے کہ ہم انہیں فتنے میں ڈالیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، انہی مال کی وجہ سے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں گے، جبکہ رزق ربک خیر، جو تیرے رب کا رزق ہے وہ بہترین ہے۔ تو کیا ان گناہ گاروں کو رب کا رزق نہیں ملتا؟ ان گناہ گاروں کو بھی رب ہی کا رزق ملتا ہے، لیکن وہ نافرمانی والا ملتا ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق وہ خیر اور ابقا ہے۔ تو سمجھنے والے کے لیے یہ آیت ہے کہ جو رزق رب کا ہے دونوں کو دیا جا رہا ہے، ایک
اللہ ناراض ہو کے دیتے ہیں اور ایک اللہ راضی ہو کے دیتے ہیں، اور آخرت کا جو باقی رہنے والا رزق ہے وہ بہترین ہے۔ ہر سطح سے آپ ہر ڈائمنشن سے اس آیت کو دیکھیں تو آخرت کا رزق بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اللہ کی رضا والا دنیاوی رزق بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، وہ بہترین اور باقی رہنے والا ہے۔ اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیا کرو اپنے اہل کو بھی صلاۃ کا، اور خود بھی پابند رہو۔ آپ دیکھیں گے پچھلی آیت اور بھی ہمیں جما کر اس نے رکھ دیا کہ اس میں 99% جو میرے نزدیک صلاۃ ہی جا رہی ہے۔ گڈ ڈیڈز تو صلاۃ ہیں، بامحاورہ بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ حق پر جمے رہنے کا بھی موقف ہے، لیکن اگر آپ بہت ایمانداری سے اس آیت کا جائزہ لیں تو 5 وقت کی نماز اور اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم دینا اور اس پر پابندی اختیار کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم نہیں آپ سے رزق مانگتے ہیں، نحن نرزقک، ہم آپ کو بلکہ دیتے ہیں، ہم آپ سے مانگتے نہیں ہیں رزق، ہم آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے صلاۃ کی پابندی کرتے ہو، اپنے اہل کو بھی اس کا حکم دیتے ہو، اور پوری 5 وقت کی نمازیں بھی اگر آپ غور کریں تو جو مقام ابراہیم پر پڑھائی جاتی ہیں وہ کلیئر فوکس ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا والعاقبۃ للتقویٰ، کہ انجام کے لحاظ سے متقی ہی کامیاب رہے گا، اور متقی ہونے کے لیے ایک انسان کے اندر خوف ہو کہ اسے اپنے وقت پر صلاۃ کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ آپ سوچئے کہ صلاۃ کی ادائیگی کس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے متقی کہہ دیا، کہ جو اپنے رب کے بلاوے کو 5 وقت کوئی اس کو ایزی لیتا ہے اور کچھ اسکپ کرتا ہے، کچھ پڑھ لیتا ہے، تو آپ خود دیکھیے کہ انجام کس کا بہترین ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وقالو، اور لوگوں کا یہ بیان آ رہا ہے کہ کیوں نہیں ہم پر کوئی معجزات آتے ہیں اس کے رب کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ اس پر پھر ڈسکس کریں گے، ٹائم کافی ہو چکا ہے، کہ اتنی بہترین باتیں جو کہ پچھلے صحیفوں سے تصدیق ہو رہی تھی، اور جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتا رہے تھے وہاں مقام ابراہیم پر صلاۃ بھی جاری تھی، لیکن انسان پھر بھی معجزہ چاہ رہا تھا، جبکہ اسے پتا تھا کہ پچھلی امتوں نے معجزات کی قدر بالکل بھی نہیں کی تھی، وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے کوئی نہ کوئی کویسچن کو ریز ضرور کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچوں میں سے کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں سمینا و اطعنا والی روش اختیار کرنا نصیب فرمائے۔